آخری میں تو سب سے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام پارٹیز کے اداروں کا بھی تو سب ہماری دعوت پر جب بیک کہتے ہیں ایک اعلامیہ ہم نے تیار کیا ہے آج کا آل پارٹیز کانفرنس کی طرف سے۔ قرآن پاک میں رب کائنات کا ارشاد ہے اور فی الدین فعالوا نصر، اگر تمہارے بھائی تم سے مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد لازم ہے۔ اس آیت کی روح سے فلسطین کے مظلوم ہمارے بھائی پورے عالم اسلام کی مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لہٰذا دنیا بھر کے مسلمانوں بالخصوص اسلامی حکومتوں پر ان کی مدد کرنا فرض ہو گیا ہے، جہاد فرض ہو گیا ہے کہ میدان عمل کے اندر آئیں اور ان کی مدد کریں۔ آل پارٹیز کانفرنس کے شرکاء غزے میں اسرائیل اور اس کے مددگاروں کی بربریت اور سفاکت کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور ان کی ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مظلوم فلسطینیوں کی زبانی حمایت کے بجائے ان کے لیے کوئی عملی اقدامات کرے۔ غزہ کا محاصرہ کر کے ان پر آگ اور بارود کی بارش کی جا رہی ہے، ہزاروں شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء دوائیاں ختم ہو چکی ہیں۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ امداد پہنچانے کا فوراً انتظام کریں، اس جنگ کو رکوانے کے لیے عملی اقدامات کریں، چونکہ پوری اسلامی دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ 40 مسلم ملکوں کی افواج کا جو اتحاد ہے اس کے سربراہ بھی ہمارے سابق چیف آف اسٹاف محترم جناب راحل شریف صاحب ہیں۔ اس کے باعث تمام دنیا کے مسلمانوں کی بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی نظریں آج پاکستان پر لگی ہوئی ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہماری وہ کیا مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حرمین شریفین تمام دنیا کے مسلمانوں کا مرکز محور ہے، لہٰذا خادم الحرمین شریفین کی حیثیت سے سعودی عرب کے شاہ محمد بن سلمان سے ہماری اپیل ہے کہ وہ اس جنگ کے رکوانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ OIC کا اجلاس طلب کر کے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے زبانی مذمت کے بجائے عملی اقدامات کا اعلان کریں۔ یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے کہ سعودی حکومت اور ایران کے درمیان تعلقات استوار ہو گئے ہیں۔ اگر یہ دونوں ممالک مل کر کوئی ڈائمنڈ طے کرے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ فوری حل ہو جائے گا۔ فلسطین کا مسئلہ اب صرف اسلامی نہیں رہا بلکہ انسانی مسئلہ بن گیا ہے۔ غزہ کے مسلمانوں پر جس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس طرح صرف مسلمان نہیں بلکہ بعض دیگر مذاہب کے لوگ بھی اب احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسی صورتحال میں حقوق انسانی کی جو تنظیمیں ان کو شرم آنی چاہیے اور اس ظلم کے خلاف ان کو آواز اٹھانی چاہیے۔ بالخصوص اسلامی ممالک متحد ہو کر اس مسئلے کے حل کے لیے فوری اور ٹھوس قاعدہ طے کرنے کے لیے عملی قدم اٹھائیں۔ فی الحال ان مظلوم مسلمانوں کا خوراک اور ادویات کی فراہمی کا فوری انتظام کیا جائے اور اس کو یقینی بنایا جائے۔ یہ آج کا اعلامیہ ہے، اس کو میں نے عربی کے اندر بھی اس کا ٹرانسلیشن کر کے